بسم اللہ شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا بیان قباء میں قیام کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کب تک تشریف آوری رہی اور اس کے بعد حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کب قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قباء میں تشریف فرما رہے، ملاقات کرنے والوں کی، زیارت کرنے والوں کی دعوتوں حق سننے والوں کا تانتا باندھا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قباء میں تشریف فرما رہے، ملاقات کرنے والوں، زیارت کرنے والوں اور دعوت حق سننے والوں کا تانتا باندھا رہا۔ سعادت مند روحیں اس چشمہ صافی سے اپنے دلوں کی پیاس کو بجھاتی رہیں۔ چند روز قیام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی پیاسی سرزمین کو سیراب کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن قباء میں قیام فرمایا، اس کے بارے میں علماء سیرت کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ پیشوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو بعد دوپہر قباء پہنچے، منگل بدھ جمعرات جہاں قیام فرمایا اور جمعہ کے روز چاشت کے وقت مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کی ہے، پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمرو بن عوف کے قبیلہ میں نزول اذلال فرمایا اور 10 دن اور چند روز وہاں مقیم رہے، اور اسی سنا میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اور ابن عقبہ سے روایت ہے کہ پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 22 دن قباء میں تشریف فرما رہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔ امام بخاری اور مسلم دونوں کی روایتیں قریب المعنی ہیں۔ حضرت شموس بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کی تعمیر کا چشمدید حال بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ساری امت مسلمہ کے پیشوا بلکہ سارے جہانوں کے پیشوا کی زیارت کی جب حضور قباء میں تشریف لائے، جہاں اقامت فرمائی اور مسجد تعمیر کی۔ جب مسجد قباء تعمیر ہو رہی تھی تو میں نے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پتھر خود اٹھاتے تھے اور اس پتھر سے گرنے والی مٹی حضور کے چمکتے ہوئے شق مبارک پر پڑتی تھی۔ حضور کی خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہوتا اور عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، یہ پتھر مجھے عطا فرمائیے کہ میں آپ کی طرف سے اٹھا کر لے جاؤں۔ تو پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اسے رہنے دو، تم اس جیسا کوئی اور پتھر اٹھا کر لے جاؤ، یہاں تک کہ وہ مسجد پایا تکمیل تک پہنچی۔ یہ مسجد ایک ایسے میدان میں تعمیر کی گئی جہاں پہلے کھجوریں خشک کی جاتی تھیں، اور یہ کلثوم بن حدم حضور کے میزبان کی ملکیت تھی۔ انہوں نے زمین کا یہ ٹکڑا مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ پہلی مسجد تھی جسے ہجرت کے بعد حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا، اور اس میں بھاری کم پتھر اٹھا کر لے آئے اور اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد عقبہ پر رکھی گئی ہے، پہلے دن سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے۔ حدیث میں مسجد قباء کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ حضور سید دو جہاں پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے روز پیدل یا سوار ہو کر تشریف لے آیا کرتے،
حضور پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو بڑی عمدگی سے کرتا ہے پھر وہ وضو ہو کر مسجد قباء میں آتا ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے اور اس کو ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت اسید بن حفیظ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ سوموار اور جمعرات کو مسجد قباء میں ضرور تشریف لاتے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث ہیں جن سے اس مسجد کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشوائے جنہوں انس دو جہاں کے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو بروز دوشنبہ اس وقت تشریف فرما ہوئے جب سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ سوموار کے دن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور حضرات طیبہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا۔ قباء میں مدت قیام کچھ دیر فرمایا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بیان کرتے ہیں۔ پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روز قباء میں قیام فرمایا، اس کے بارے میں علماء سیرت و حدیث کے 4 اقوال ہیں، 4 قول ہیں۔ اولین سیرت نگار امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن دوپہر کے فوراً بعد قباء میں تشریف فرما ہوئے، منگل بدھ جمعرات کو جہاں قیام فرمایا اور چوتھے روز جمعہ کے دن جاشت کے وقت جہاں سے عازم یثرب ہوئے، یثرب کی طرف روانگی ہوئی۔ موسیٰ بن عقبہ نے قباء میں مدت قیام 22 شب بتائی ہے۔ واقدی کے نزدیک یہ عرصہ 14 روز ہے، لیکن سید المدثرین امام محمد اسماعیل البخاری نے اس کے بارے میں اپنی صحیح میں امام زہری اور حضرت عروہ کے واسطہ سے یہ روایت نقل کی ہے، یعنی سرور انبیاء پیشوائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شب سے چند روز زیادہ جہاں قیام فرمایا اور انہیں عظام مسجد قباء کی تعمیر پایا تکمیل تک پہنچی۔ مندرجہ روایت میں سے سند کے اعتبار سے یہی روایت زیادہ قابل اعتماد ہے، حالات و واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ مسجد تعمیر کرنے کے لیے جگہ کا تعین و عمارت کے لیے پتھروں کی فراہمی، پھر اس کی تعمیر کی تکمیل، ان تمام کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اتنے دنوں کا سفر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ اپنے پیارے محبوب پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نال اسے امت مسلمہ تک پہنچائے اور اسے سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہم گناہگاروں کو اسے مستفید فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔